یہ بات اگر سمجھ لو گے تو پھر وہ خوف اور اندیشہ اور وہ جو دھڑکا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، جان لو یہ سب چیزیں اللہ پر بہت آسان ہیں۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہیں۔ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی، کسی عزیز کی جدائی کا غم ہے، اللہ کے ہاں یہ طے تھا، کوئی شے اللہ کی مرضی کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی قریبی عزیز رخصت بھی ہو گیا ہے تو کل کو ہمیں بھی وہیں جانا ہے، کیا معلوم کتنے دن اور جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے، کوئی چانس نکل گیا تو اس پر انسان بس اب یہ نہ ہو کہ کڑتا رہے اور بیٹھ جائے اور اس کو روک لگا لے اپنے دل کو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور مت اترایا کرو ان چیزوں پر جو تمہیں ملیں۔ جو چیز ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی امانت ہے اور اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اصل تو وہ ملے گا، وہ ہوگا انعام۔ یہاں پر جو مل رہا ہے وہ امتحان کے لیے۔ یہ ہے ایمان کے نتیجے میں جو سوچ ہونی چاہیے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو اور شیخی خوروں کو۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں، اپنی جیب ڈھیلی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں بخل کی۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا پرست آدمی ہو گیا، دنیا دار ہوگا، وہ تو کہے گا یہ سب میرا ہے، میں کیوں کسی کو دوں۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ کو تمہارے جو ہیں یہ صدقات و خیرات کی حاجت نہیں ہے، وہ تو بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ وہ تو امتحان کر رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی نعمتیں دے رہا ہوں تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ بچے کو کوئی اچھی سی چیز دے کر اس سے واپس مانگتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہو، یہ تو وہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے۔ وہ غنی ہے، الحمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اب یہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو، ہم بھیجتے رہے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، کھلی تعلیمات کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم ان کے ساتھ نازل کرتے رہے ہیں کتاب بھی اور میزان بھی۔ رسولوں کو کتاب بھی دی گئی اور شریعت، دین حق، جس میں تمام کے حقوق و فرائض کا صحیح تعین ہو جائے اور پھر اس نظام کو اسٹیبلش کیا جائے۔ لیقوم الناس بالقسط، یہ رسولوں کو جو ہم بھیجتے رہے انہیں کتابیں دے کر اور میزان دے کر بھیجتے رہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں تاکہ اس میزان کو نصب کر دیا جائے اور پھر کوئی استحصالی طبقہ جو ہے وہ دوسروں کے خون نہ چوس سکے، دوسروں کے حق غصب نہ کر سکے، وہ ساری جو ہے ریسورسز اور ساری مال و دولت جو ہے ملکی، ان کا وسائل کے اوپر جو ہے خزانے کا سانپ بن کر نہ بیٹھ سکے۔ یہ ہے نظام عدل، دین حق، شریعت، اور یہ اس لیے دیا گیا تاکہ اس کو قائم کیا جائے۔ اور اگر کوئی رکاوٹ بنے اس کے راستے میں، اس کے قیام کے راستے میں، فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ان کا بھی علاج ہے، ہم نے لوہا اتارا ہے، فولاد کی قوت، فیہ باس شدید، اس میں بڑی قوت ہے جنگی، ومنافع للناس، اور لوگوں کے اور بھی فائدے ہیں، وہ بہت اپنا گھریلو سامان بھی اس سے بناتے ہیں۔ لیکن یہ لوہا کس لیے اتارا ہے؟ ان عناصر کے سرکوبی کے لیے، سر کچلنے کے لیے جو دین حق کے قیام کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ نبی اس لیے بھیجے، کتابیں اس لیے نازل کی اور دین اور میزان اس لیے دیا تاکہ وہ نظام قائم ہو، اس ترازو کو، میزان کو نصب کیا جائے۔ اور اصل امتحان جو ہے وہ اللہ لے رہا ہے وفاداری کا، کہ اس اللہ کے دین کو قائم کرنے میں جو وفادار ہیں وہ پھر فولاد کی قوت کو ہاتھ میں لے کر اور دین دشمنوں کے سر کچلیں۔ اسی میں سارا امتحان ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون میرا وفادار ہے، کون میری اور میرے رسول کی مدد کرتا ہے، کہ اللہ کا دیا ہوا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا
اس کو قائم کرنے کے لیے وہ جان اور مال کی بازی کھیل رہا ہے۔ یہ ہے اصل امتحان اس زندگی میں، جس کے 5 مراحل ابھی ہم نے سنے کہ وہ ہر شخص پر آتے ہیں، لیکن جو ایک بندہ مومن ہے اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ یوں اپنی وفاداری کو ثابت کرے کہ وہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کے دین کا سچا وفادار ہے۔ اصل امتحان یہ ہے، اور اس میں اگر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے تو نکلے، اگرچہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، کیسے کب ہاتھ میں تلوار لینی ہے، اس کے لیے رہنمائی ہمیں سیرت سے ملے گی۔ وہ مراحل انقلاب، اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج کسی کے دل میں جو ہے وہ جذبہ جاگا ہے اور وہ تلوار لے کر نکل کھڑا ہوا، اس کا ایک طریقہ ہے، ایک مرحلہ وار اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اسوہ چھوڑا ہے، کیا طریقہ ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا مراحل ہوں گے، ان کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن راستہ یہ ہے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، زور آور ہے، اسے کسی کی مدد کی ایسا ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے، اور عزیز ہے، غالب ہے، اس کی حکومت تو آلریڈی موجود ہے۔ تم سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر بھی اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان مال اس میں لگاؤ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر۔